أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما ولا تنسني. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ جو وہ پتلا بناتے ہیں اور مادرزاد نابینے کو وہ کر لیتے ہیں، ان کو شفا دے دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بإذن اللہ، کہ ہر بات کی طرف اللہ تعالیٰ ہر بات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں پرندہ بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اس میں روح اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے. ٹھیک ہے. تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مادر ذات کو اچھا کرتا ہوں میں، اندھے کو، بوڑھی کے مرض کو اچھا کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، سب کس سے؟ بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. تو اپنی طرف نسبت نہیں کی. ٹھیک ہے. اس زمانے میں میڈیکل سائنس کا بہت زور تھا. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس اپنی پیک پہ تھی. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، یہ عادت رہی ہے کہ جس دور میں جو چیز سب سے اوپر ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ معجزہ دیا جاتا ہے. صحیح ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کا دیا گیا معجزہ کہ وہ رسیاں پھینکتے تھے، سانپ بنتی تھی، انہوں نے عصا پھینکا جو سانپ اژدہا بن گیا. اور وہ سانپ بنتی نہیں تھی. قرآن نے کہا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ سانپ بن گئی. آنکھوں کا دھوکا ہوتا تھا، نظر کا دھوکا ہوتا تھا. یخیل کا لفظ آتا ہے قرآن میں کہ ایسا خیال ہوتا تھا
کہ وہ رسیاں صاف بن گئی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے تھے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوا کہ یخیلو، اس کے لیے یخیلو نہیں آیا کہ خیال ہوتا ہے ایسا 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 لگتا ہے کہ وہ ایسا بن گیا، نہیں. اس کے لیے آیا کہ کیا وہ حقیقت میں بن جاتا تھا سانپ، یہ اژدہا بن جاتا تھا ان کا عصا. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اچھا یعنی میں نے دو مثالیں دے دی. داؤد علیہ السلام کے دور میں مطلب یوں سمجھ لیں کہ جنگ وغیرہ کا شاید زیادہ تھا، تو اس میں ان کو زرہ بنانا لوہا موم ہو گیا ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اور مطلب اس طرح آپ دیکھتے جائیں تو جتنے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، اسپیشل معجزات جو دیے گئے، تو وہ ان کو اس دور کے حساب سے دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تو وہ کیا دیا گیا؟ میڈیکل سائنس بہت اپنا پیک پہ تھا تو کتنا ہو جاتا، مردہ تو زندہ نہیں ہوتا تھا نا. اور مادرزاد نابینے کو تو شفا نہیں ہوتی تھی نا، پیدائشی صحیح تھا، آنکھوں میں ڈیفالٹ ہو گیا اس کو صحیح ہو جاتا تھا، آنکھوں میں کوئی فالٹ ہو گیا تو اس کو صحیح کیا جاتا تھا. لیکن پیدائشی وہ چیز ہی نہ ہو اس کے اندر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میڈیکل سائنس اپنی پیک پہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے حساب سے معجزہ دیا گیا، وہ مادرزاد نابینے کو شفا دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، مادرزاد نابینے کو شفا دے رہے ہیں، مادرزاد کوڑ کے مرض کو شفا دے رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں. تو اس سے تو ایکسٹریم، اس سے تو اوپر ہی نہیں ہو سکتا نا، مردہ کیسے زندہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معجزات دیے گئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے اس وقت عرب سب سے اوپر تھے لینگویج میں. تو اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ زبان کا معجزہ دیا گیا اور وہ سب سے اوپر تھا. یعنی کہ وہ کیا تھا؟ قرآن کریم. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسبت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی کر رہا ہوں نا میں خود نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساری تفصیلیں کہ پھر معجزہ اگر عام قانون عادت کے حساب سے آئے گا تو پھر وہ معجزہ کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ تھا، اور یہ جو 4-5 معجزات بتائے یہ معجزہ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے، اور جو ایک معجزہ ہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں بس یہ مان لینا چاہیے کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو بس ہمیں کیا ہے مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں، کیا بتا دیتا ہوں؟ جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، میں تمہیں سب کیا کرتا ہوں بتا دیتا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا، جو ان کے پاس آتا تھا وہ بتاتے تھے کہ تم نے کھانے میں کیا کھایا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی بتا دیتے، اور تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے وہ سب بتا دیتے. اللہ تعالیٰ ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علمی معجزہ دیا تھا، کچھ عملی معجزات کچھ علمی معجزات. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم یقین رکھو، اگر تم ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو یعنی اپنے سے پہلے کتاب کی
کون سی کتاب تھی؟ مجھ سے پہلے تورات تھی، تو میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور کیا کرتا ہوں میں؟ اور اس لیے کہ میں تم پر حلال کر دوں ان چیزوں کو جو تم پر حرام تھی. ٹھیک ہے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آ رہا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یا بھی ربکم، رب کا ذکر ہے. خیر، یعنی بات یہ ہے کہ میں تورات کو جھٹلا تھوڑی رہا ہوں. تو تمہاری تورات کتاب ہے، تو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں وہ غلط کتاب ہے. خدا نہ خواستہ میں تو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کتاب ہے. میں تو بول رہا ہوں وہ صحیح کتاب ہے، میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں. تو تم مجھے کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. اور تم پر کچھ احکام تم پر ایسے تھے جو تمہاری بدتمیزیوں کی وجہ سے، یا تم نے خود غلطی سے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا تم پر. میں تمہارے لیے تھوڑی آسان شریعت لے کے آ رہا ہوں. یعنی میں تمہارے لیے جو تم پر چیزیں حرام تھیں ان کو حلال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بھائی تم میرا اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. جب تم میری اتنی ساری چیزیں دیکھ لی تم نے، یا معجزات دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے. یعنی ساری باتوں کی ایک بات کیا ہے کہ وہی میرا تمہارا رب ہے اور اسی کی بندگی کرنی لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ توحید، تقوی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو رسول اس وقت آ رہے ہیں، جو رسول ہیں پہلے پہلے جو رسول آئے ہیں، اس میں جو بھی جس امت میں جو رسول رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ توحید، تقوی، اور اس رسول کی اطاعت. ٹھیک ہے. اور آخرت پر ایمان. تو یہ ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ اور نیک عمل بھی. یہ تو چار تو عقیدے ہیں، باقی نیک عمل یا اطاعت رسول بھی ایک عمل ہے. تو نیک عمل کیا ہوگا؟ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور طریقہ اس طریقہ نبی کا ہوگا. یہ سمپل رول ہے جو آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، مطلب یہ ہمیشہ کا رول ہے، ازل سے ابد تک کا رول ہے. ٹھیک ہے. فلما احاط عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا ان کا کفر، بنی اسرائیل کا کفر محسوس ہو گیا. ٹھیک ہے. قال من انصاری اللہ، انہوں نے کہا میری اللہ تعالیٰ کی اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے، میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. تو انہوں نے کہا، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، ہم اللہ کی مدد کریں گے. کیا مطلب؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیں. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. ہم فرما بردار ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کی مدد وہ تو نہیں ہے، لفظ میں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے جو بھی کام ہم کر سکتے ہیں ہم کریں. ٹھیک نا؟ ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے کیا رہیں؟ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب یہ فیل کیا بنی اسرائیل کے، بھائی یہ لوگ تو میری نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ساتھ دینے والے کون ہیں، آ جاؤ ذرا. تو اللہ کی مدد انہوں نے کہا ہم ہیں، ہم مدد کریں گے. تو اس میں اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی مدد کرنا یہی ہے کہ اس کے دین پر ایمان لائیں اور اس کے دین کو عام کریں، تام کریں، نافذ کریں، اس کے اوپر عمل کریں، آگے پہنچائیں، پھیلائیں اس کو. یہ مطلب. ٹھیک ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس نے کی تھی؟ انصار نے کی تھی نا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا انصار، مدد کرنے والے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، حواری کون لوگ ہیں؟ حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری نام کیوں پڑا؟ اس کی مختلف لوگ ہیں، مختلف اس کے موقف ہیں. لیکن ایک موقف یہ ہے کہ جو پہلے دو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار ہوئے، وہ دھوبی تھے اور کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے حواری کہلاتے تھے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، آؤ میں تم کو دل دھونا سکھا دوں، تمہارا دل میں دھو دوں۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ تو ایسے ساتھیوں کو پھر ہماری کہا جانے لگا، یہی ان کا لقب ہے۔ خیر چلے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم نے یقین کر لیا کہ جو آپ نے نازل کیا ہے ہم نے اس پر یقین کر لیا، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی ہے اس رسول کی، ٹھیک ہے، رسول کا اتباع کرنے والے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہ دینے والوں میں، ہمیں شاہدین میں، شہداء میں لکھ لیجیے۔ شہداء سے مراد ایک تو وہ شہید ہوتا ہے جو جنگ میں شہید ہوتا ہے، ایک شہید وہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی گواہی دے دل سے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اقرار کیا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی اور کہا کہ اللہ آپ ہمیں ماننے والوں میں لکھ لیں، آپ اپنے پاس ہمیں ہماری رجسٹری کر لیں، ہمیں لکھ لیں اپنے رجسٹر میں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں آپ کو، تو آپ ہماری بات مان لیں اور آپ جو ہے وہ کیا کریں، ہمیں اپنے پاس نیک لوگوں میں، اپنے ماننے والوں میں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو انہوں نے بھی مکر کیا، کنہوں نے؟ ان کافروں نے مکر کیا، اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے بہترین یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پلاننگ کی، یہ مطلب ہے۔ مکر سے مطلب ہم جو لیتے ہیں وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بہت ڈیپ اور بہت باریک اور بڑی خفیہ اور بڑی لطیف قسم کی جو تدبیر ہوتی ہے نا، اس کو مکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے لیے تو بری بات ہے۔ اسی لیے بلا یحیق المکر السیئ فضول فاتر میں آتا ہے کہ برا مکر، تو برا مکر کا لفظ بولنے سے مطلب کیا ہے کہ اگر برا مکر کچھ ہے تو اچھا مکر بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ خیر الماکرین یعنی مکر کے ساتھ خیر کا لفظ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا مکر بھی ہوتا ہے۔ تو مکر دونوں قسم کے ہیں، اچھا اور برا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی، خفیہ تدبیریں شروع کر دی، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیے کہ شخص معاذ اللہ ملحد ہے، بادشاہ کو بھی کان بھر کے بگاڑ دیا، تو رات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بددین کرنا چاہتا ہے۔ تو ادھر وہ لوگ یہ پلاننگ کرتے، اس نے حکم دے دیا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو مطلب غالباً پھر سوری چڑھانے کا بھی حکم تھا، جو بھی تھا وہ ادھر پلاننگ کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کر لی، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، آگے تفصیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا وہ کرتا ہے، وہ تو پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی نا، اس سے بہتر پلاننگ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ میں تمہیں متوفی کا، میں تمہیں مکمل لے لوں گا۔ وفا یوفی کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل وصول کر لینا، تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں وفات پا گیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو مکمل وصول کر لیا، تو ہم کہتے ہیں وفات ہو، وفا یوفی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم مرتے ہیں تو بھی ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ مجھے آیت ایگزیکٹلی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب ہم مرتے ہیں تو اس میں پوری موت نہیں ہوتی ہے بھائی، اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ جب وہ نیند آ جاتی ہے تو مجھے وہ آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی، خیر۔ تو جب ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری روح لے لیتا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو نیند کہتے ہیں، سونا کہتے ہیں، وہ واپس آ جاتی ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے الموت النوم اخت الموت، موت نیند جو ہے وہ کیا ہے، نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ ہاں نیند موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، خیر وہ اس میں بہت واضح بات ہے، آئے گی تو پھر انشاءاللہ دن کا بھی بتاؤں. خیر، تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں پورا لے لوں گا اور تمہیں ورافعوں کا تمہیں بلند کر لوں گا الیہ اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو ورافعوں کا الیہ میں تمہیں بلند کرنے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. وہ مطہرک اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہارے ماننے والوں کو منکروں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں. یعنی تم پر ایمان لائیں گے ان کو قیامت تک تم پر ان پر جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یعنی جو تم پر ایمان لا رہے ہیں ان کو فوقیت دوں گا ان لوگوں پر جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یعنی وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. ٹھیک ہے. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اس کے بعد تو تمہیں سب کو میرے پاس لوٹنا ہے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے نا میں ان کا فیصلہ کر دوں. فاما الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ. تو جنہوں نے کفر کیا نا میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا شدید ترین عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے فیوفیہم اجورہم ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. دیکھیں یہاں پھر سے فیوفیہم فیوفی کا لفظ آ رہا ہے. واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا اب اس کی پوری تھوڑی سی تفصیل ہے کہ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے اور سولی پہ چڑھا دیں اور ایسی عبرتناک سزائیں دیں کہ سب کو عبرت بنا دو سب کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کو فکر ہوئی کہ یار یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مطمئن کیا کہ تم ٹینشن نہیں لو، تمہیں مارنے والا یہ نہیں ہے. انہوں نے پلان کیا کیا تھا؟ ہم مار دیں گے اس کو. یعنی تمہیں مارنے والا یہ نہیں ہے، موت دینے کا کام میرا ہے. اے عیسیٰ انی متوفی کا، یہ تمہیں نہیں ماریں گے میں ماروں گا. ٹھیک ہے، یہ تمہیں موت نہیں دے سکتے، موت میں دے سکتا ہوں. صحیح ہے نا. برافعوں کا الیہ، اچھا چلے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں موت تو دیں گے لیکن یہ تو مارنے آ رہے ہیں نا، آپ بچائیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا میں تمہیں اٹھا لوں گا اپنے پاس، یہ تو مارنے آ رہے ہیں بس تمہیں آسمانوں پہ اٹھا لوں گا اور میں تمہیں پاک کر دوں گا. برافعوں کا الیہ ومطہروں کا من الذین کفروا جو جنہوں نے جھٹلایا میں ان سے تمہیں پاک کر دوں گا. ٹھیک ہے. یعنی میں تمہیں صحیح سالم اٹھا لوں گا اور تمہارا ذرا بھی بال بیکا نہیں کر سکیں گے یہ لوگ. ٹینشن نہیں لو، پریشان نہیں ہو بس. ٹھیک ہے نا. وہ تمہیں سلیب کے اوپر لٹکانا چاہتے ہیں، اوپر سلیب کے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانوں پہ اوپر اٹھا لے گا. ٹھیک ہے. ان کا ارادہ ہے کہ تمہیں رسوا کر دیں، تمہیں عبرت ناک سزا دیں، تمہیں لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں. تمہیں رسوا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وقت آئے گا کہ رسوا یہ لوگ ہوں گے اور تمہیں عزت ملے گی اور تمہارے ماننے والوں تک کو اتنی عزت ملے گی کہ ان کے اوپر وہ حاوی ہوں گے. یعنی عیسائی حاوی ہوں گے یہودیوں پر. یہ سمجھنے والی آیات ہیں آج کے دور کے حساب سے بھی. عیسائی حاوی ہوں گے یہودیوں پر، مسلمان بھی حاوی ہوں گے یہودیوں پر، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں اور عیسائی مانتے ہیں. عیسائیوں میں اور ہمیں قدر مشترک. اچھا ایک سیکنڈ دیجیے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے، عیسائی ماننے والے، یہ ہمیں ان میں کامن ایک بات ہے. تو ابھی جو ہے نا وہ بیچارے ان کے نا چال بازیوں میں مکر و فریب میں پڑے ہوئے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی. یا تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ عیسائی لیکن بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، مسلمان ہو جائیں گے، پھر جنگ ہوگی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فتح دیں گے. خیر
اس وقت جو ویسٹ ہے نا، ویسٹ اگر آپ نے ویسٹ کو نہیں سمجھا تو آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے صحیح سے. جو تھنکنگ آف ویسٹ ہے نا، جو یعنی میتھڈالوجی ہے، یا جو یوں سمجھ لیں کہ جو ان کا وے آف تھنکنگ ہے نا، اور جو اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے، اور جو اس کے پیچھے ان کا سارا ایک ویژن ہے، اس وقت بیسٹ کیسے چل رہا ہے، یا ان کا سارا جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو سمجھے بھائی تھوڑا سا. ایک کتاب ہے، بہت سی کتاب ہے، لیکن ایک کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اس سے آپ کو بہت کچھ آئیڈیا ہو جائے گا. وہ کتاب ہے اسلام اور مغرب تعلقات. حضرت مولانا بھی تھے، خیر وہ تو، لیکن زیادہ ان کو مولانا لوگ کہتے نہیں ہیں. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ، ان کی آپ کو جو کتاب ملے آپ نے لے لینی، آنکھیں بند کر کے ان کی آپ کو جو کتاب ملے، جو تحریر ملے آپ نے، جو تقریر ملے آپ نے سن لینی ہے، جو تحریر ملے آپ نے پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے اسلام اور مغرب تعلقات. یہ آپ پڑھیں گے. میں اس میں سے میں کچھ وہ تو نہیں بتا سکتا، اچھی بڑی کتاب ہے، تقریباً 370 صفحات پر مشتمل ہے. میں صرف اس کے صرف جو مین ہیڈنگز ہیں نا، وہ سب میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. عالمگیر اسلامی معاشرہ، تقریباً 20 صفحات پر یہ وہ ہے، 20 صفحات پر مشتمل ہے یہ عنوان. یورپ پر اسلامی تہذیب و ثقافت کے اثرات. ٹھیک ہے. یہ بھی تقریباً 20 صفحات. اسلام اور مغرب، موجودہ صورتحال، امکانات اور تجاویز، یعنی اسلام اینڈ ویسٹ، کرنٹ سچویشن، پاسبلٹیز اینڈ ایڈوائسز، یہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے اس طرح حوالے سے. یہ تقریباً 50 صفحات پر ہے یہ. ٹھیک ہے. مکالمہ بین المذاہب، یعنی اس کو کیا کہیں گے کہ ڈبیٹ آن ریلیجنس، ڈفرینٹ ریلیجنس، یہ بٹوین ڈفرینٹ ریلیجنس. مقاصد، اہداف، اصول و ضوابط. ٹھیک ہے. یہ بھی تقریباً 50-55 صفحات پر ہے. عالمی امن کے قیام کے لیے تہذیبوں کے مابین مکالمے کی اہمیت، یعنی انٹرنیشنلی پیس کیسے ہو، اس کے لیے تہذیبوں کے مابین ان کے درمیان مکالمے کی اہمیت، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی. 50 صفحات پر یہ بھی. مغرب کا فکری اور تہذیبی چیلنج اور علماء کی ذمہ داریاں، تقریباً 40 صفحات پر ہے. جدید تہذیبی تصادم اور اسلام، 7-8 صفحے کی چھوٹا سا یہ تو. اسلامی دنیا اور نیا عالمی نظام. ٹھیک ہے. تقریباً یہ 20-22 صفحات پر ہے یہ عنوان، 20-25 صفحات پر. نئے عالمی نظام کی تشکیل اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، تو نیو ورلڈ آرڈر شاید نہ کہیں، لیکن نئے عالمی نظام یعنی نیو انٹرنیشنل سسٹم جو بھی ہوگا، اس کو کیا تشکیل اس کی ہو، اور امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس ٹاپک پر بھی تقریباً 25 صفحات ہیں. دفاع اسلام اور مطالعہ مسیحیت، اسلام کا دفاع، ڈیفینس آف اسلام اور اسٹڈی آف کرسچینٹی، تقریباً 20 صفحات پر یہ ہے. مسیحیت کے بین الاقوامی عزائم، کرسچینٹی کے جو انٹرنیشنل لیول کے جو ایجنڈاز ہیں، یہ جو ان کے جو ویژنز ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی تقریباً 20 صفحات پر ہے. اور علامہ اقبال کی تنقید مغرب، علامہ اقبال کی تنقید مغرب، یہ بھی تقریباً جو ہے وہ 30 صفحات پر مشتمل ہے. تو یہ چند صرف عنوانات میں نے پڑھ دیے ہیں تاکہ آپ کو اس کتاب کے اندر جو اس کے اندر مٹیریل ہے اس کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی ساری چیزیں اس میں آپ کو صرف ایک ہی کتاب میں مل رہی ہے، اور آپ کو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اس سے ہو جائے گی. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا اچھا خاصا جو انڈرسٹینڈنگ آف ویسٹ تھی نا، بہت اچھی تھی. انہوں نے بہت زیادہ اس پہ یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، مطالعہ بھی اچھا خاصا تھا. بہت علمی اور بہت ہی قابل آدمی تھے. ہم لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، اور بیچارے چلے بھی جلدی گئے، بہت جلدی چلے گئے. 2010 میں انتقال ہو گیا. ان کی عمر اتنی نہیں تھی، یعنی اگر آج بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کی عمر کیا ہوتی. 1950 سے 2010، 60 سال میں ان کا انتقال ہو گیا. تو
آج بھی ہوتے تو 76 سال کے ہی ہوتے. اور اس وقت یعنی اس وقت جو سوشل میڈیا ہے نا، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی جو اگر ویڈیوز پہ وہ آتے، کیونکہ وہ ویڈیو پہ آتے تھے، لیکن اس دور میں بہت زیادہ ویڈیو اتنا زیادہ عام نہیں تھا، خاص طور پہ ہمارے یہاں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں تھی، تو اس لیے وہ اتنا زیادہ نہیں آ سکے. ان کی بہت کم ویڈیوز آپ کو ملیں گی، وہ بھی بہت اچھی کوالٹی پہ، ایک بھی نہیں ہے میرے خیال میں. اچھی کوالٹی پہ ایک بھی ویڈیو نہیں ہے، مجھے تو نہیں ملی. تو اگر وہ آج ہوتے نا تو بہت فائدہ ہو جاتا. اور پھر ان کو وہ میڈیا پہ، کیونکہ آنے والے بندوں میں سے تھے، ایسے میڈیا پہ آنے والے بندوں میں اتنے قابل لوگ نہیں ملتے. میڈیا پہ جو ویڈیو پہ آئے بہت زیادہ باقاعدگی کے ساتھ آئے، اس طرح آنے والوں میں اس لیول کا بندہ نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو خیر، مفتی تقی عثمانی صاحب کے دوست بھی تھے. یہ بھی سپریم کورٹ میں رہے ہیں جج. یہ بھی سپریم کورٹ میں تقریباً 20 سال رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی 20 سال رہے. دونوں ساتھ بھی تھے، دونوں نے ساتھ بھی کافی ٹائم گزارا ہے، دونوں کی بڑا اچھا تعلقات بھی تھے. اور میری بات ہے 20 سال ساتھ رہیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں میں ساتھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب. لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب بہت زیادہ ویڈیو پہ آتے نہیں ہیں. وہ اپنے دارالعلوم اور اپنا وہ دنیا میں عالمی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہے ہیں. تو ان کا اپنا الگ مزاج ہے تھوڑا سا مفتی تقی عثمانی صاحب کا. مطلب بہت زیادہ شہرت کو تو وہ بالکل ہی پسند نہیں کرتے. گوشہ نشینی والے بندے، اور بس اپنی چھپ کے اور چھپ چھپ کے کام کرنے والے. یعنی وہ اینٹ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، جس اینٹ کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ بنیاد ہے، لیکن وہ بنیاد کسی کو نظر نہیں آتی. مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال ایسی ہے، وہ اینٹ ہٹ جائے گی تو پوری عمارت گر جائے گی، لیکن وہ اینٹ نظر کسی کو نہیں آتی. مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال ایسی ہے کہ وہ بھی کچھ چھپے ہوئے ہیں. وہ تو اتنا میڈیا اور اتنی کی وجہ سے کچھ وہ آ بھی گئے، اور ان کا اتنا علم ہے اس وجہ سے، ورنہ تو ان کا اپنا مزاج ہے وہ یہی ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا بھی مزاج تو یہی تھا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت ہوتے تو وہ نسبتاً ویڈیو پہ آتے تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا. خیر، ابھی بھی ان کی جو تقریریں ہیں چھپی بھی ہیں، کچھ تھوڑی بہت ریکارڈڈ ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. یہ جو بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے مسلمان ہو جائیں گے عیسائی بھی، تو اس میں ہمارے لیے کیا کام ہے اس کی اس اینگل سے کہ بھائی یہ عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. عیسائی تو کھلونا بنے ہوئے ہیں. اس وقت جو بیسٹ ہے وہ تو کھلونا بنا ہوا ہے، وہ خود بہت برا نہیں ہے. وہ ہاتھوں کی وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے. وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو ہاتھوں سے چلاتے ہیں اس کو کٹ پتلی اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں، خیر یاد نہیں آ رہا مجھے. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نیچے آئیں گے. تو جنہوں نے اب ہم اس میں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر تم کو پپٹ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تمہارا اتباع کریں گے اوپر، فوق الذی، ان لوگوں کے اوپر. کن کے اوپر؟ جو انہوں نے کفر کیا. کون؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. یعنی قیامت سے پہلے پہلے یہ کام ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کیا تاریخ میں کبھی بھی عیسائی غالب ہوئے ہیں اس طرح سے، ہمیشہ اس طرح سے کہ ختم ہو جائے؟ نہیں ہوئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ آگے ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ختم کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں امن ہوگا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہونے والی ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے بھائی، کچھ تو کرنا چاہیے نا. دیکھیں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات ہے کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں، امام مہدی آئیں گے وہ. ٹھیک ہے، مان لیں. مطلب یہ بات ہے نا کہ بھائی ہم کبھی بھی مکمل وہ نہیں کر سکتے، وہ تو امام مہدی ہی کے ہاتھوں سے ہوگا. ہم مکمل ان کو رول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ایک آدھ جگہ کبھی شکست ہو جائے گی، کبھی پتہ ہو جائے گی. سوچتے ہیں نا آپ لوگوں میں سے کون کون سوچتے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا. جی سوال واضح سمجھ نہیں آیا. بھائی آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہوگا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہی جیتیں گے، ہم تو عیسائیوں کو نہیں ہرا سکتے، ہم امریکہ کو، ویسٹ کو نہیں ہرا سکتے. یہ ذہن میں آتی ہے نا بات کہ بھائی وہ تو امام مہدی آئیں گے، انہیں کے ذریعے ہوگا، ہمارے بس کا نہیں ہے. بات ذہن میں آتی ہے نہیں آتی؟
جی بالکل آتی ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ ان کے لشکر میں وہی لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ پختہ ایمان والے ہوں گے، تو اس پہ کام ہاں کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، نہیں وہ تو صحیح ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو مفتی ابو لبابہ صاحب ہیں نا، یہ بڑے بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور ان کا اس کے اوپر کافی کام بھی ہے. ان کی کتاب بھی ہے نا دجال، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تو میں تو آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کتاب پڑھ لیں، وہ آپ کو پڑی بہت ہوئی اچھا جی جی. لگے گا. دجال 3 جلد ہے، اور تینوں جلدیں بہت کام کی ہیں، لیکن پہلی جلد تو بہت زیادہ مائنڈ چینجنگ ہے. تو خیر، مل جائے گی یہ کتاب آرام سے. تو وہ کتاب پڑھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ بولتے ہیں جی امام مہدی آئیں گے وہ کریں گے، امام مہدی آئیں گے وہ کریں گے سب. انہوں نے ایک بات کہی، کیونکہ میرا بھی ایک کانسیپٹ تھا کسی حد تک. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی امام مہدی کے آنے کے انتظار میں اگر حضرت عمر ہوتے نا تو کبھی بھی فلسطین فتح نہیں ہوتا. ان کو بھی تو امام مہدی کا انتظار تھا. لیکن انتظار کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن انتظار کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ والا کام نہیں کرنا ہوتا. صحیح بات. وہ جب آئیں گے آپ کو پتہ آئیں گے، مطلب آپ کو یہ پتا کب آئیں گے. بھائی ہو سکتا ہے نہیں آئے، آپ کی ہماری زندگی میں نہیں آئے تو آئیں گے کبھی. ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک دفعہ پھر مسلمان ان کو ان کے اوپر رول کریں جیسے عمر کے دور میں تھے، اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو وہ ہرائیں، پھر مہدی علیہ السلام آئے یا عیسیٰ علیہ السلام دونوں آئے، ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم فتح یاب ہوں. تو ہمیں کیا پتا. تو اسی لیے حضرت عمر نے انتظار اس طرح سے نہیں کیا کہ ہاتھ پر ہاتھ میرے منتظر پردہ ہو کہ جی مہدی آئیں گے وہ کریں گے، جب وہ آئیں گے تو میں ان کے لشکر میں شامل ہوں گا. بھائی انہوں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا، اور نہ صرف شروع کر دیا، فلسطین فتح کر لیا. اچھا پھر کچھ کسی وجہ سے پھر ایک دفعہ مسلمان پھر فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو پھر صلاح الدین ایوبی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یار وہ تو حضرت عمر ہی کے نہیں کیا تھا، میں تو بہت ہی نکما ہوں، اور اب تو مہدی آنے ہی بس والے، ابھی پہنچنے ہی والے مہدی. تو وہ آئیں گے تو پھر ہوگا، میں جب تک میں تیار ہوں میں تیار ہوں، میں کسی کا مائک آف کرنے کے لیے میں تیار ہوں. جب امام مہدی آئیں گے تو میں ان کے لشکر میں شامل ہوں. انہوں نے ایسا تو نہیں کیا نا. صلاح الدین ایوبی نے بھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا کام تو کروں. ان کو بھی اللہ نے فتح دے دی. تو وہ بھی اگر امام مہدی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہوتے تو وہ بھی بیٹھے رہتے، بلکہ بیٹھے نہیں رہتے، پٹ جاتے، مر جاتے، شہید ہو جاتے، چلو. لیکن کچھ ملتا ملاتا نہیں. لیکن انہوں نے کیا اپنا کام کیا، ان کو اللہ نے فتح دے دی. تو بھائی موسٹ پروبیبلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اگر کام کرو تو ہم پھر سے ہمیں فلسطین مل جائے پورا، پھر سے ہم ان پہ رول کرنے لگ جائیں. اب پھر اس کے بعد ہم لوگ پتہ نہیں مر جائیں، اس کے بعد یا کچھ بھی ہم شہید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین. لیکن ہم چلو پھر ہمیں دوبارہ پھر مسلمانوں پہ وہ دوبارہ سے رولنگ کریں یا فلسطین کو پھر سے قبضہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ. اور پتہ نہیں ایسا کتنی دفعہ ہونا باقی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو آپ کچھ نہیں، وہ امام مہدی آئیں گے. بھائی آپ کو کیسے پتا؟ ہو سکتا ہے پھر سے کبھی ہو، تو آپ اس فتح یابی میں حصہ کیوں نہیں ڈال رہے؟ محنت کریں، کوشش کریں، پلاننگ کریں. اب اے آئی تو ساری ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. بھائی مجھے پتا ہے ان کے ہاتھ میں، لیکن آپ بھی تو سیکھیں نا. بھائی آج کے دور میں نا وہ کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر کیا نام ہے، ڈاکٹر مبشر نام ہے غالباً، جو بلاک چین کے اور آئی ٹی کے سب سے ایکسپرٹ ہیں اس وقت. ڈاکٹر مبشر، یہی نام ہے غالباً، ڈاکٹر مبشر نام ہے. وہ بلاک چین وغیرہ اور ان چیزوں کے بہت، وہ بٹ کوائن اور ان چیزوں کے. ذیشان عثمانی نہیں، ذیشان عثمانی نہیں، ڈاکٹر مبشر نام ہے غالباً ان کا، مبشر رحمانی یا ایسے کچھ نام ہے. جن کو باقاعدہ، جنہیں ان کو پوری دنیا میں غالباً سب سے پہلا وہ ملا تھا. تو انہوں نے محنت کی، وہ اس مقام پہ آج پہنچ گئے کہ ان کو دنیا جو ہمارا دشمن ہے ویسٹ ہے، چلو یا عیسائی ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ ان کو اوپر کر رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ سب سے وہ ہے، جو ان کو ریکگنائز کر رہا ہے. وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے، تو کچھ وہ نہیں ان کو ہو پاتا. ان کے کسی موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کام کیا بہت بڑا. اسی طرح اور بھی چاہنے کے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے کام کیا اور کام کر کے آگے بڑھ گئے. تو کیونکہ یہ ایک دو مل رہے ہیں نا، اگر ایک مجموعہ تیار ہو جائے، ایک تو اسکولوں سے جان چھڑوائیں. آپ لوگ جتنے بھی پیرنٹس ہیں نا یہاں پہ،
کسی کو بات کرنی ہو نا مجھ سے تو اس ٹاپک پہ مجھ سے الگ سے بات کر لیں، میں پورا صحیح سے بتا دوں گا کہ اسکول سے ہو کیا رہا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ ظلم ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، آپ لوگوں کو اچھا سمجھ لیں اس کو. وہ ظلم کی بدترین شکل ہے اسکول، میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے اسکول سے نکالے بھائی، یہ اس مصیبت سے جان چھوڑو. کرنا کیا ہے وہ سب میں تفصیل، وہ یہ اس وقت دور تفسیر کے اس میں نہیں ہے. یہ بھی جو بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے، اور عیسائیت کو اور یہ بیسٹ کو اس وقت ہمیں سمجھنا ضروری ہے، تو اس لیے اس آیت کے تحت میں یہ والی بات کر رہا ہوں. ورنہ یہ بھی کرتا نہیں، ابھی تو ہمیں تفسیر کو پہلے پڑھنا ہے. محمود احمد غائی صاحب کی میں نے بک بتائی ہے، اسلام اور مغرب تعلقات. ٹھیک ہے، یہ ہمارے استاد ہیں مولانا ڈاکٹر سعید عزیز الرحمان صاحب، ان کا ادارہ ہے دارالعلوم تحقیق، تو وہاں سے کتاب مل جائے گی. اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے بتا دیے گا، تو میں وہ کر دوں گا، بتا دوں گا، ارینج کر دوں گا. اچھا خیر، تو یہ اسکولوں سے نکالے بھائی. اسلام اور مغرب تعلقات، اسلام اور مغرب کے تعلقات نہیں، اسلام اور مغرب تعلقات، بس یہ نام. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ہے نا وہ آپ لوگ جب اسکولوں سے نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے پاس کتنا سارا ٹائم ہے بچوں کو کچھ بنانے کا. وہ تو 13 سال تک، میٹرک تک، پری یعنی پری کیا کہتے ہیں، پریپ کہتے ہیں نا، پری پرائمری سے پہلے 3 سال، اور پرائمری کے 5 سال، اور پھر سیکنڈری کے سال. بھائی اسلام مغرب کے تعلقات نہیں، اسلام اور مغرب تعلقات، یہ نام ہے کتاب کا، آپ کو چاہیے بتا دیے گا. اچھا خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں بچے. اس وقت پاگل ہو گیا ہے ویسٹ، بالکل پاگل ہے ان لوگوں کے پاس. جاپان تو چلو ویسٹ اس کا آپ شاید نہیں کیا، لیکن یہ ان لوگوں کے پاس یوتھ جو ہے نا، یوتھ وہ کم ہوتی جا رہی ہے فیملی پلاننگ کے چکر میں. فیملی پلاننگ کے چکر میں بھی، اور شادیاں تو ہوتی نہیں ہے ویسٹ میں. ٹھیک ہے، اور جب شادیاں نہیں ہوتی تو عموماً بچے پیدا یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے، تو بہت دیر میں کرتے ہیں یا شاید نہیں کرتے، کچھ بھی کراتے رہیں گے، چیزیں کرتے رہیں گے، لیکن پھر شادی پتہ نہیں کب کرتے ہیں وہ تو کہنے کا مقصد تو اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے. کیا چیز امیج، کس چیز کی امیج، کتاب کی امیج. کتاب کی امیج تو ابھی نہیں بچ سکتا، یہ دیکھ لیں، میں آپ کو یہ اس پہ گروپ پہ پھر میں بھیج دوں گا اگر آپ لوگ کہیں گے تو. ٹھیک ہے، یہ کتاب تو کیا بتا رہا تھا میں کیا بات کر رہا تھا ابھی. آپ تو شادیاں بات نہیں کر رہے ہوتی تھے نا ہیں۔ مغربی ممالک میں کہ وہ ان کی ہاں تعداد کم ہو گئی ہاں، ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس نا اب یوتھ کی کمی ہے، اور آہستہ آہستہ امریکہ میں بھی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے، دوسرے ممالک میں تو بہت زیادہ کمی. پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں، انہوں نے آپ کو فری میں بلا رہے ہیں وہ لوگ، فیملی کے ساتھ فری میں آ جاؤ بھائی، یہاں یہ کام کر لو، ہمارے پاس جوان نہیں ہے، یوتھ نہیں ہے، فری میں بلا رہے ہیں، ویزا دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کی تھوڑی ریپوٹیشن گری ہوئی تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ویسے عام طور پہ وہ مسلم امت کو بلا رہے ہیں. مسلم امت ہو یا جہاں بھی پیسے، انڈینس کو بلا رہے ہیں، وہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے، یوتھ بہت زیادہ ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں. جتنی بھی فیملی پلاننگ کر لو، یہاں یہ فیملی پلاننگ والا برس صغیر میں چل نہیں رہا. برس صغیر کے اندر 50 خامیاں لیکن 50 خوبیاں بھی ہیں، بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فیملی پلاننگ والا سسٹم برس صغیر میں اتنی جان ماری نا ان لوگوں نے، آپ لوگ کی سوچ ہے کچھ نہیں ہوا یہاں پہ. ہوا ہے ویسے، ایسا تو نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ تو ہوا ہے، لیکن وہ صحیح جو وہ رزلٹ چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں سکا. لیکن ایک چیز ان کی ہو گئی کہ انہوں نے یوتھ تو پیدا ہو گئی، لیکن ہماری یوتھ کو اپاہج کر دیا. پہلے تو وہ چاہ رہے تھے پیدا ہی نہ ہو، ان کا اصل پلان یہ تھا کہ پیدا ہی نہ ہو، وہ نہیں چل سکا تو، لیکن اتنا وہ کامیاب ہو گئے کہ اپاہج کر دیا. ہماری یوتھ اس وقت اپاہج ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہماری یوتھ بالکل لنگڑی لولی بن چکی ہے. یہ موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں کرنا، لگے ہوئے انسٹا کی ریلیں ختم نہیں ہو رہی، فیس بک کی کیا کہتے ہیں، ٹک ٹاک ختم نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت آئی پڑی ہے، وہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں کر رہے. رمضانوں میں بھی یہی حال ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بیچارہ، وہ بھی اس کو آہستہ آہستہ نکال رہا ہوں میں اس کو اس میں سے، لیکن بس وہ اس کو نہیں چھوڑ پا رہا وہ. اتنی اس کے ماں باپ پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ بس میں ان کے پیرنٹس کو بول رہا ہوں کہ دیکھیں آپ چھوڑ دیں اس کو. میں مطلب اس پہ سختی کرنے سے میں منع کر رہا ہوں، دیکھیں سختی نہیں کریں. انہوں نے سختی بھی کی ہے، وہ اب تو وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ارے کچھ جو کرنا ہے کرنے، کیونکہ سختی کریں گے تو یہی ہوگا. سختی تو حل ہے ہی نہیں نا. اب وہ بڑا ہو رہا ہے، 16 سال کا ہی 16، تو اب وہ نہیں سمجھ آتی ہے وہ. میں اس کو سمجھا رہا، وہ یہ ہے کہ چلو میرا تھوڑا سا اس کو ایک وہ ہے کہ وہ زیادہ میرے سامنے بہت زیادہ کر نہیں کر سکتا، تو
اس کو تھوڑی سی پابندی لگا لا کے آہستہ ایسے نکالا. میں اس کو سمجھاتا رہتا ہوں, گھنٹوں لگتے ہیں میرے اس کو سمجھانے میں کہ یار اللہ کے بندے کچھ اس کو مختلف اینگل سے مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہوں اس کو. تو بھائی یہ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے 16 سال کا بچہ ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا نا, پھر آپ کنٹرول کر کے دکھا دو مجھے. چلو 16 15 16 میں پھر ہو جائے گا, 18 20 کے بعد کیا کریں گے آپ؟ میں چیلنج کروں تو انشاءاللہ غلط میں نہیں ہاروں گا کہ آپ 20 سال کے بچوں کا آپ لوگ نہیں کنٹرول کر سکتے. وہ پیرنٹس کی ہتے کی چیز پیرنٹس کے ہتے سے اکھڑ چکا ہوتا ہے, پیرنٹس کی لمٹس کے باہر ہوتا ہے بچہ. 20 سال کا بعد بچہ پھر 20 سال کا بچہ بھی نہیں ہوتا نا وہ. اس سے پہلے آپ سختی کر کے سب منا رہے ہیں, تو اس سے آپ کا بھی کانسیپٹ دماغ کا جو ٹریننگ ہے وہ خراب ہو رہی ہے کہ جی مار مار کے منوا لو اپنی بات. تو آپ کی بھی تربیت خراب ہو رہی ہے, آپ کا بھی جو پروسیس آف تھنکنگ ہے اور جو دماغ کے جو مینٹل ماڈلز ہیں وہ کرپٹ ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. اور وہ بچے کے بھی خراب ہو رہے ہیں کہ وہ بھی سختی جب تک نہیں ہوتی پھر کو سنتا ہی نہیں, اور جب بڑا ہو جاتا ہے ڈیوٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ دوسرا ٹاپک ہے, لیکن یہ اس وقت بہت ضروری ہے. اس وقت ویسٹ کو یوتھ چاہیے, اور ہم اپنی یوتھ, ہماری یوتھ کو اس نے اپاہج بنا لیا ہے. جو دو چار کام کے ہوتے ہیں وہ ویسٹ ان کو بلا لیتا ہے, ہمارے والے چلے بھی جاتے ہیں. اگر آپ مسلمانوں کو بر صغیر کے جانے والے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لینا, ان کی کوانٹٹی میں تو شاید وہ آدھے نہیں ہے, کم ہوں گے آدھے سے, لیکن کوالٹی اور افیکٹونیس اور امپیکٹ میں وہ آدھے سے زیادہ ہے. یعنی اگر آپ نکالیں نا تو ان کا آدھی ٹیکنالوجی نیچے آ جائے گی, یعنی ان کو سب اس کو چلانے والے لوگ نہیں ہوں گے اس کے پاس, ویسٹ کے پاس. اس وقت وی آر دوز ہو اسٹرینتھن دیم, ہم خود ان کو وہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تقویت پہنچا رہے ہیں. ہم ویسٹ کو خود تقویت پہنچا رہے ہیں. ہٹائیں وہاں سے بھائی. چلو نہیں ہٹا سکتے آپ اپنا, میں یہ کیوں ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنا کچھ بنا نہیں رہے, کچھ کام نہیں کر رہے نا. اسکولوں سے نکالیں گے تو کچھ ہوگا, وہ اسکول میں ڈال کے ہمیں باؤنڈ کر دیا. تو خیر ویسٹ کو سمجھیں, اور اس وقت بہت ضرورت ہے, ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. امام مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے, مجھے نہیں پتا کب آئیں گے, ہماری زندگی میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں کچھ نہیں پتا. تیسری جنگ عظیم بھی ہماری زندگی میں شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں پتا, ٹھیک ہے. احوال اس طرح کے ہیں, لیکن یہ احوال تو مطلب میں تو بچپن سے سنا ہوں کہ جنگ اب جنگ ہوئی کہ تب جنگ ہوئی. جب سے پاکستان بنا ہے کیا تب سے پوری دنیا کے حالات, اس سے پہلے سے دوسری جنگ عظیم سے کیا پاکستان کی پوری دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب پھر سے ایک جنگ چھڑنے والی ہے؟ اس وقت سے لے کر آج تک وہی وہی دور ایسا نہیں گزرا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اب سکون ہے پوری دنیا میں, اب جنگ نہیں چھڑنے والی. کبھی بھی آپ مجھے دکھا دیں, میرے علم میں نہیں, اگر ہو تو مجھے بتا دیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس دور میں ایسا ہوا تھا کہ جی پوری دنیا میں امن تھا اور پوری دنیا میں اب یہ کنفرم تھا کہ کہیں جنگ نہیں ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جنگ تو چلتی رہی, کہیں نہ کہیں جنگ جہاد چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمیشہ, کیا پتا ہماری زندگی میں تیسری جنگ عظیم ہی نہ ہو, تو امام مہدی تو اس کے بعد آئیں گے. تیسری جنگ عظیم ہوگی, پھر اس کے بعد آگے امام مہدی آئیں گے, تو اس پہ پھر جا کے وہ دجال آئے گا, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لمبی کہانی ہے, تو بہت آگے کی. ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے, ہو سکتا ہے بہت پتہ نہیں کب ہو سکتا ہے, ہم دیکھیں ہی نہ, ہماری نسلیں بھی نہ دیکھیں, یعنی ہماری نسل نہ دیکھیں, ان کی نسل شاید دیکھیں, یہ وہ بھی نہ, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں, میں ریسنٹلی کیا چیز پڑھا تھا, کیا کیلکولیٹ کر رہا تھا, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی ہم لوگ آدھے پہ ہیں, آدھے پہ, ابھی 1500 سال اور باقی ہیں. مجھے ایسا لگا, اس سے کچھ میں دیکھ رہا تھا, اس سے مجھے ایسا لگا, اس سے میں نے کچھ ایک نتیجہ نکالا تھا, تو اس سے مجھے یہ فیلنگ, یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید ابھی 1500 سال اور باقی ہیں قیامت آنے میں. لیکن وہ قیامت آنے کی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی بات نہیں کر رہا. امام مہدی تو تیسری جنگ عظیم, اور تیسری جنگ عظیم, امام مہدی, دجال اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ تو بہت قیامت سے کافی پہلے کی کہانی ہے. لیکن خیر جو بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ ابھی 100 200 سال, 600 500 600 سال باقی ہو عیسیٰ علیہ السلام والا کہانی, یعنی یہ ساری سسٹم میں ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اپنا کام کرنے کے مکلف ہیں, ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. خیر, تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا, اور یہ جو لوگ تمہارا اتباع کریں گے ان کو میں ان پہ فوقیت دوں گا جنہوں نے تمہیں جھٹلایا ہے. تو تم ٹینشن نہیں لو, تمہیں عزت, تمہیں ہی نہیں تمہارے ماننے والوں کو وہ عزت دوں گا کہ ان کو رولنگ دوں گا, ان کو زمین میں حکومت دے دوں گا پوری, ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا کب؟ انشاءاللہ آخر اب ہو جائے گا, جب بھی یہ سارا سسٹم ہوگا, پورا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوگا, اس کے بعد یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا, اس کے بعد کیا ہے, ایک آیت میں آتا ہے, آگے سورہ نساء میں آئے گا. اچھا جی, پہلے اس میں یہ والی بات سمجھ لیں کہ اس میں فرمایا کہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر تم میرے پاس آؤ گے تو جس میں تم لوگ آپس میں جھگڑتے تھے, اختلاف کرتے تھے نا, میں تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کر دوں گا. فاما الذین کفروا, یہ فیصلہ کب ہوگا؟
تو اس کی جو تفصیل فاما الذین کفروا فأعذبوا عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ اس سے بیان کی گئی، اس میں پتہ چلتا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کا ایک ایگزامپل شروع ہو جائے گی. کیا شروع ہو جائے گی؟ اس کی ایگزامپل کیسے شروع ہو جائے گی؟ ان کو عذاب شدید دوں گا. اس کی ایگزامپل ایسے شروع ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ان کو بڑا سخت قسم کا عذاب ہوگا. کن لوگوں کو؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہودی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جی استاد. ان کو عذاب کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کے ذریعے سے، عیسائیوں کے ذریعے سے. عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، وہ ان کو عیسائی نہیں کہنا چاہیے، بل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. خیر، تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم، اور پھر جو مسلمان ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہیں اور پھر عیسائی مسلمان ہیں دونوں، جب وہ مسلمان ہو جائیں گے اور نیک عمل کر لیں گے، فیوفیہم اجورہم، ان کو پورا پورا اجر، ان کا اجر مکمل دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہمارا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ہیں اس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت ہی وفادار جنرل کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بڑے وفادار جنرل کی حیثیت سے اس امت میں آئیں گے اور اس امت کو پھر لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی امام مہدی تو ہوں گے ہی، لیکن امام مہدی سے بھی اوپر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. تو نبی ہے نا، نبی تو نبی ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر انبیاء کا تعلق کتنا زیادہ قوی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے اور پتھر اور درخت تک پکاریں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اس کو قتل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی اصلاح کریں گے، اس کو سور کو ختم کر دیں گے دنیا سے، اور جزیہ بھی ختم ہو جائے گا. یا تو رہو مسلمان رہو یا مرو، لڑو ہم سب، مرو گے لڑو گے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام جھگڑوں کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاحکم بینکم، ایک تو یہ ہے کہ میں تمہارے پاس جب آؤ گے تب فیصلہ کروں گا اور تمہیں عذاب دوں گا، لیکن اس کا تو کچھ نمونہ دنیا میں شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سورہ نساء میں آیت نمبر 159 میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ کی موت سے پہلے کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے. اہل کتاب سے یہودی اور عیسائی دونوں مراد ہیں. تو یعنی کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ایسا، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہو. یہودی تو دشمن تھے، ہیں آج بھی، رہیں گے ہمیشہ. تو یا تو مریں گے یا ایمان لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں مرے. تو نہیں مرے تو کہاں ہیں؟ اسی کے اوپر یہ والی آیت بتا رہی ہے، یعنی کہ سورہ نساء میں یہ والی آیت ہے کہ ان کی موت سے پہلے یہ ہوگا، اور ابھی تک ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب ان کی موت نہیں ہوئی ہے. اور یہ والی آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. تو واضح آیات ہیں، واضح احادیث متواترہ ہیں. متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جیسے قرآن میں متواتر ہے، تو حدیث کی بھی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو قرآن کے لیول کی اوتھینٹیکیشن میں قرآن کے لیول کی ہوتی ہے، یعنی متواتر ہوتی ہے. تواتر میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن تواتر کی کیٹیگری میں ہوتی ہے وہ حدیث. یعنی اوتھینٹیکیشن میں دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، قرآن اور متواتر حدیث. اور دونوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی ہر آیت متواتر، ایک آیت کا انکار، ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہوتا ہے. اس طرح حدیث میں بھی متواتر حدیث کا انکار کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. خیر ہاں، درجے میں قرآن اور حدیث کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. درجہ قرآن کا بہت بلند ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق تھوڑی ہے. مطلب خود اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مخلوق ہے، ان کا کلام بھی مخلوق ہے. تو وہ مقام میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہم کر سکتے، لیکن اوتھینٹیکیشن جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں ہم بتا رہے ہیں بات. ٹھیک ہے. تو وہ تفصیل آگے سورہ نساء میں اپنے موقع پر آ جائے گی. الی یوم القیامہ، یعنی کہ قرب قیامت میں یہ بات، قرب قیامت میں بھی اس میں اشارہ قرب قیامت کا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو واضح احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور ایک ہی دن سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اور فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون،
اس کا ایک حصہ دنیا میں یہ ہو جائے گا کہ سارے اللہ تعالیٰ سب میں فیصلہ کر دیں گے اور ایک ہی دین رہے گا. ٹھیک ہے، سارے اختلافات مٹ جائیں گے اور ایک ہی دن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے گا. وللہ الحمد اولا و آخر. اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا اس میں کچھ باقی علمی چیزیں ہیں اس آیت سے متعلق، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جن لوگوں کو ان علمی چیزوں کا سے یعنی کچھ چاہتے ہیں کہ وہ اس آیت میں بہت ڈیپلی اس آیت سے متعلقہ علوم کو حاصل کریں اور سمجھیں، کیونکہ یہ آیت کافی اہم ہے، تو اس لیے میں نے کسی حد تک اس میں تفصیل بھی کر دی ہے. تو ایک دو کتابیں بتا دی ہیں. باقی کسی چیز کو اگر اس کے اندر جو بڑے یعنی گہرائی کے ساتھ کچھ ان آیت کو اگر آپ لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس آیت کے تحت تفسیر عثمانی میں تو تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے، وہ تو بہت ہی کم تفصیل ہے، تفصیل بھی اس کو زیادہ نہیں کہہ سکتے، چند ایک باتیں لکھی ہیں بس. معارف القرآن میں تفسیر آپ کو تھوڑی سی ملے گی تفصیل، اور معارف القرآن مفتی شفیع صاحب والی اور مولانا ادریس قادری صاحب والی، اس دونوں میں آپ کو مل جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی التلخیص الحبیر، اس میں کچھ چیزیں شاید ملیں گی آپ کو. ابن کثیر کی تفسیر میں ملیں گی. ٹھیک ہے. اور ایک کتاب ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی اس میں اس آیت سے متعلق کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. وہ عربی کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور ان کی ایک اور کتاب ہے عقیدۃ الاسلام، اس میں بھی آپ کو کافی چیزیں مل خیر. تو بلکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس موضوع پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے عقیدہ اسلام بہت زیادہ عمدہ و شاندار ہے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے وہ جو ہم تلاوت کر کے آپ پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی یہ ہے وہ آیات یا یہ ہے وہ باتیں، یہ ہے وہ ذالک نتلوہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور ذکر حکیم کی وہ ہے. ٹھیک ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدم کی ہے، بلکہ آدم تو اور زیادہ وہ ہے، کیونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے تو آدم تو بغیر ماں باپ دونوں کے ہیں. تو اللہ کے نزدیک دونوں بندے ہی ہیں، بس اللہ نے جیسے چاہ پیدا کر دیا. خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، اس کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اس کو آدم کو، اور کہا کن فیکون، کن کہا تو وہ ہو گیا. اس کے لیے کہا کہ تو ہو جا، تو ہو گیا وہ. ٹھیک ہے. یہ عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ اچھا چلو اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو تم بتا دو کس کا بیٹا ہے، اس کو تو کوئی باپ نہیں ہے. تو کہنے لگے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ بھائی اگر ایسا ہی ہے تو پھر آدم کس کا بیٹا ہے؟ پھر آدم تو ڈبل بیٹا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا. یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے اسے ڈبل فضیلت آدم کو حاصل ہے، کیونکہ وہ تو یہ اگر بغیر باپ کی ماں تو ہے ان کی، آدم کو تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں ہے، پھر اس کا کیا بولو گے. ٹھیک ہے. اس حساب سے تو آدم کا بیٹا ہونا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے جو تیرے رب کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ شک میں ذرا بھی، بالکل بھی ذرہ برابر بھی، ہلکا بھی جو تھوڑا سا بھی ایک شبہ ہوتا ہے وہ بھی مت رکھے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی شک اور جو کنفیوژن سے بھی کم، جو تھوڑا سا شک ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی مت رکھے. مریا، جس کا میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا، لا ریب فیہ کے ذیل میں میں نے بتایا تھا کہ شک کے 3 درجات ہوتے ہیں، شک، مریا اور ریب. یہاں جو ہے وہ ممترین کا لفظ آیا ہے. خیر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ میں نے ساری باتیں بتائی ہیں اس میں آپ بالکل مطمئن رہیں، اور ساری باتیں یعنی کہ شک و شبہ کی اس میں قطعاً گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے آگے تو صحیح ہے، میرا خیال ہے کافی ہے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، 7:30 ہو گئے. یا رکو پورا کر لیں، 2 آیتیں بچی ہیں. 2-3 آیتیں بچی. کر لیں استاد جی. کر لیں. فمن حاجہ فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم سے کوئی جھگڑتا ہے نا اس بارے میں، آپ کے پاس علم آنے کے بعد جو آپ سے بحث کرے نا، تو آپ اس سے کہہ دیں گے ٹھیک ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا، ٹھیک ہے آ جاؤ. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آ جاؤ
ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آ جاؤ اور تم بھی آ جاؤ، آؤ میدان میں. ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں آپس میں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. ٹھیک ہے، مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ جو مباہلے کی جو بہت زیادہ مؤثر اور مکمل صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کی گئی کہ بھئی دونوں فریق اپنی جان سے اور اولاد سے اور اپنی عورتوں کے ساتھ حاضر ہو، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر آپ لعنت کریں اپنی، اور ہم اس کو پر عذاب دیں تو وہ ہلاک ہو جائے، مطلب عذاب دیں اسی وقت اس پر عذاب آ جائے. یہ مبالغہ کی صورت پہلے ہی قدم پر اس بات کا اظہار کر دے گی، پہلے ہی بتا دے گی کہ کون سا جو ہے کون سی جماعت حق پر ہے، اور اپنے دل میں صداقت اور حقانیت اور کون مطلب وثوق رکھتا ہے، کون سچ میں پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا، دنیا میں پتہ چل جائے گا. تو دعوت مباہلہ سن کر جو ہے نا یہ نجران کا جو وفد آیا تھا اس نے تھوڑے دن کی مہلت دی کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں. جب انہوں نے مشاورت کی تو ان کے ضربکار لوگوں نے، ہوش مند لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اے دیکھو عیسائیوں، تم لوگ ایک بات سمجھ لو، اے گروہ نصارا تم لوگ ایک بات سمجھ لو، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ تو تم سمجھ میں آ گیا تمہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہیں، جو کچھ کہا ہے بالکل فیصلہ کن کہا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں. تم کو پتا ہے کہ اللہ نے اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، یہ تمہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں جن کے بارے میں ہم سے کہا گیا تھا کہ جب وہ آئیں تو ان کی پیروی کرنا، اور ہمیں لگ بھی رہا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے. تو اگر یہ وہی نبی ہے نا تو ایک نبی سے مباہلہ کرو گے تو تمہیں تو وہ تو نبی تو ہمیشہ حق پر ہی ہوتا ہے نا، اور نبی بھی وہ جس کا ہم سے وعدہ لیا گیا ہے، نبی بھی وہ جس کے آنے کی کتابوں میں اتنی بشارتیں ہیں، نبی بھی وہ جو نہ صرف نبی نہیں ہے رسول بھی ہے، رسول بھی وہ جو صرف رسول نہیں، نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول ہے، اور نہ صرف نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول ہے بلکہ ایسا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے. اس کے بعد تو نبوت کا دروازہ مکمل بند ہو جائے گا، بند ہو گیا ہے، اس کے اوپر نبوت، ختم نبوت ہے اس کے اوپر، اس بندے کی، اس محمد کے اوپر. تو تم سوچ لو کہ تم ایسے پہ مباہلہ کرو گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا، تم یہ سوچ لو بس. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی سے بچنے کا پھر کوئی دوسرا راستہ ہوگا نہیں. اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہتا ہے، صرف تمہیں نہیں تمہاری نسلیں تک بھگتتی رہیں گی. بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لو اور اپنی بستی کی طرف نکل جاؤ، اپنی بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی موڑ لینے کی ویسے بھی ہمیں طاقت نہیں ہے. تو یہ تجویز انہوں نے وہ کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو لے کر باہر تشریف لا رہے تھے. کتنے لوگ تھے؟ کچھ 5 لوگ تھے، حسن، حسین، علی، فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اتنے بڑے لوگ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں ہے، آپ علیہ السلام کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے حسن بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 آ رہے تھے. تو یہ باہر تشریف لا رہے تھے، غالباً اپنے حجرے سے نکل رہے ہوں گے. تو یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے ان کے جو بڑا پادری تھے اس نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے. میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں، محمد تو محمد ہے، جو ان کے یہ جو پیروکار ہیں ان کے چہرے ایسے پاک ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی دعا اس لیول کی ہے کہ وہ پہاڑوں کو ہلا دے اپنی جگہ سے. ان سے مبالغہ کر کے ہلاک نہ ہو، ورنہ ایک نصرانی زمین پر باقی نہیں رہے گا، ایک بھی عیسائی پوری دنیا میں باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب اتنا سخت بھی ہو سکتا ہے کہ سارے عیسائی کو اللہ ختم کر دے. ان سے مبالغہ کرنے کی غلطی سوچنا بھی مت. خیر انہوں نے آخر میں یہ مقابلہ چھوڑ کر جزیہ دینا قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اور صلح کر کے واپس چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں آیا کہ اگر مباہلہ کرتے تو وادی آگ بن کر ان پر برستی، اور خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے نجران کا بالکل استحصال کر دیتا، ختم کر دیتا نا. 1 سال کے اندر اندر تمام کے تمام عیسائی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے. ٹھیک ہے نا، 1 سیکنڈ. تو
بس یہ ختم ہونے والا ہے، اس کو ہم پھر مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ جی استاد جی. اچھا، ایک بات یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ مباہلہ کی دعوت لے کر آتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، یا پھر ہم لوگ مطلب مسلمان صحابہ یا دوسرے دوسرے لوگ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مباہلہ کیا ابھی کیا جا سکتا ہے یا اب نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں تھوڑا بہت مطلب کچھ اختلاف تو شاید ہوگا، لیکن مباہلہ اب بھی جائز ہے. اس میں احناف کا ایک موقف ہے. ٹھیک ہے، مگر ان چیزوں میں جن کا ثبوت بالکل قطعی ہو، صرف ان چیزوں میں مباہلہ کیا جائے گا جو بالکل واضح ہو. یہ ضروری نہیں کہ مباہلہ میں بچوں اور عورتوں کو بھی شریک کیا جائے، اور مباہلین پر اس قسم کا عذاب آئے جس طرح اللہ کے نبی کرتے تو آتا، وہ بھی ضروری نہیں ہے. بلکہ ایک طرح کا بس حجت تمام کر کے بحث اور جدال سے الگ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں مباہلہ ہر ایک کاذب کے ساتھ نہیں، صرف کاذب معاند کے ساتھ ہونا چاہیے. ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے پھر اس حوالے سے کچھ بات بھی کی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا بھی کرے اس سے مباہلہ کرنا چاہیے، صرف جھوٹے پہ نہیں. جو جھوٹ سے پھر مطلب آپ سے فضول میں لڑے بھی اور معاند بھی ہو، اعناد بھی ہو اس کے اندر، تو اس سے مباہلہ کیا جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. خیر، تو اس کو ان چیزوں کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد ہے ان ھذا لھو القصص الحق، کہ بے شک یہی ہے جو سچ اور حق ہے. تو وما من الہ الا اللہ، اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بعد دعوت مباہلہ کے ساتھ یہ بتا دیا کہ مباہلہ اس پر کیا جاتا تھا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان ہوا اس پہ مباہلہ کیا جاتا تھا. تو وہی سچا بیان ہے جو خدا تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر قسم کے شرک اور باپ بیٹے وغیرہ کے تعلقات سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، یقیناً وہ بہت ہی زیادہ زبردست اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. یعنی اپنی زبردست حکمت اور قدرت سے جھوٹے اور سچے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اس کے حسب حال ہو، یعنی جو اس کے لائق ہو. سچے کو ثواب بھی دے گا، اجر دے گا، اور جھوٹے کو جہنم کا عذاب دے گا. اور جھوٹ کے اوپر لعنت بھی ہے. تو سچے کے لیے نعمت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد بھی اگر تم پھر سے منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو فساد کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب کہ اگر نہ دلائل سے مانے نہ مباہلہ کر لیں تو سمجھ لو کہ حق کو واضح کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے سب کچھ، نہ دلائل مان رہے ہیں نہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو ان کو وہ حق کے لیے ہے ہی نہیں، ان کے دل کے ہی اندر مسئلہ ہے. تو ان کے نہ دل میں اپنے عقائد کی صداقت پر وثوق، ان کو خود کنفیوژن ہے، ان کو خود پتہ ہے، یا تو وہ منافق ہیں یا وہ خود کنفیوژ، ان کو خود وہ فکس نہیں ہے نا، یعنی پکے نہیں ہیں، اپنے عقیدے بھی پکے نہیں ہیں. بحث فتنہ اور فساد پھیلانا ہے بس. تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ان فساد پھیلانے والوں سے پوری طرح کیا ہے، باخبر ہے، ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64، اس کو تو یاد رکھنا چاہیے یہ حوالہ، کہ جب بھی اہل کتاب سے بات ہو تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں برابر ہے، جھگڑا چھوڑو. چلو اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. وہ ساری باتیں میں نے پہلے بھی اس کو تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن یہ نیا اگلا رکو ہے انشاءاللہ، اس کو ہم پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے. اب آپ لوگ کے ذہن میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو کر لیں، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کوئی بات ہے. ٹھیک ہے، کون سا کب کا واقعہ ہے یہ؟ مباہلے والا، یہ مدینے میں جو وہ نجران کا وفد آیا تھا. تو ہاں، مدینے میں جو نجران کا وفد آیا تھا تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. کوئی سوال یا کوئی بات ہے تو کر لیں، بتائیں. نہیں ہے میرے خیال ہے سوال. جی سر جی، دعا کروا لیں بس. چلیں، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.
وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا کہا گیا سنا گیا سمجھا گیا سمجھایا گیا سنایا گیا سب پر عمل کی توفیق عطا فرما. کبھی کوتاہی کو معاف فرما. ہم اپنے پاس ہمیں اس حال میں بلا کہ آپ ہم سے راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی. اللہ ہمیں بھی شہادت کا اس طرح کا شوق اور ذوق عطا فرما. ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما. مرنا تو ویسے بھی ہے اور مرنا شہادت سے بھی ہے. اور شہادت کی موت تو کسی بھی موت اس طرح کی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما. اور اگر ہمارے نصیب میں ہماری زندگی میں امام مہدی کا آنا ہے تو ہمیں ان کی پیروی اور ان کا اتباع کرنے کی توفیق اور ایمان عطا فرما. ہمیں ان کی لیڈرشپ میں ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق اور ایمان عطا فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہمیں عطا فرما. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں, ان کے دست و بازو بنے, ان کے ٹیم ممبر بنے, ان کے ساتھ رہیں اور انہی کے ساتھ ہمیں اللہ شہادت کی موت عطا فرما. یا اللہ ہم اور کیونکہ ہمارے مطلب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ نبی کے ساتھ شریک ہو اور شہادت کی موت ہمیں مل جائے. اور اگر ہمارے نصیب میں وہ نہیں ہے تو کسی طرح ہمارے نسلوں میں یعنی ایسا کچھ ہو جائے کہ ہماری نسلوں میں وہ ایسا ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. جیسے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک روایات میں آتا ہے کہ جو مکے کی چابی ہے وہ ایک ہی خاندان کے پاس رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کی چابی مکے کے پاس مکے کی چابی اس خاندان کے پاس رہے گی. مکہ خانہ کعبہ ہمیشہ رہے گا تو خانہ کعبہ کی چابی بھی ہمیشہ رہے گی. خانہ کعبہ کی چابی ہمیشہ رہے گی تو اس کا مطلب یہ خاندان بھی ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے ایک ڈھال اور ایک تلوار اور ایک خط یا ایسی چند ایک دو تین چیزیں وہ دے دی اس خاندان والوں کو اور ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور دلیل یہ ہے اس کی. تو اب یہ میرا سارا سامان ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیجیے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کسی حواری کسی ساتھی کو دے دیجیے گا. اگر وہ میری زندگی میں آئیں گے تو میں تو شریک ہو جاؤں گا ان کے ساتھ, لیکن اگر وہ میری زندگی میں کے بعد آئیں گے تو یہ تلوار آپ اپنی نسل تک چلاتے رہیں. جس طرح چابی منتقل کرتے رہے اس طرح یہ تلوار اور یہ ڈھال اور یہ چیزیں بھی منتقل کرتے رہے. اور ایک خط بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام انہوں نے خط لکھا اور یہ سب چیزیں منتقل ہوتی بھی جائیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام تک یقین آپ پہنچا دیں گے, آپ کی نسل پہنچا دے گی. تو اس طرح کا سسٹم بنا دیں کہ یہ ہو جائے تو میرا حصہ پڑ جائے گا اور میں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں مرنے کے بعد بھی کسی حد تک شریک ہو جاؤں. تو یہ جب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ ہم جب اگر دل سے کچھ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے اور اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. تو وہ دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی حد تک وہ شریک ہو جائیں گے. اگر مطلب ان کو تو اس کا اجر مل گیا کیونکہ انہوں نے اس حساب سے نیت بھی کی اور عمل بھی پورا اپنے حساب سے کر گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی سبیل پیدا فرما کہ ہم بھی کوئی اس طرح کا کام کر جائیں یا تو براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو اور اگر نہیں ہو سکے تو کوئی اس طرح کی کوئی ہم سے کام لے لے کہ کسی حد تک ہم لوگ مرنے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری کسی حد تک شرکت ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی سب عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما, جو شرور آپ کے علم میں ان سب سے پناہ عطا فرما, تمام خیر جو آپ کے علم میں وہ سب عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين. عمل محمد سيد المرسلين برحمتك. السلام علیکم.